Assalamu alaikum 9th class. Today we are going to do question answer of your unit number 4 Hazrat Asma Raziyallahu Ta'ala Anha, as we have translated already. Now let's start from your question number 1. What happened? کیا ہوا تھا when ابو جہل asked, جب ابو جہل نے پوچھا تھا about حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جب ابو جہل نے پوچھا تھا تو کیا ہوا تھا. آنسر از when ابو جہل asked, جب ابو جہل نے پوچھا حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے about her father, ان کے والد کے متعلق. she neither gave him a clue, انہوں نے نہ ہی اس کو کوئی اشارہ دیا, nor told a lie, نہ ہی جھوٹ بولا. ہر کاؤنٹر کویسچن کہتے ہیں سوال کے بدلے سوال. ہاؤ ووڈ آئی نو, میں کیسے جان سکتی ہوں یا مجھے کیسے معلوم ہوگا. انفیریٹیڈ, اس نے غصہ دلایا. تیش میں لے آیا. ہم, اس کو, کس کو, ابو جہل کو. اینڈ ہی سلیپڈ, اور اس نے تھپڑ مارا. ہر اینگرلی, ان کے فیس پر غصے میں آنے کے بعد اس نے غصے سے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر تھپڑ مارا. کیونکہ انہوں نے سوال کے بدلے سوال کیا تھا. کویسچن نمبر 2. وائی واز حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وریڈ, حضرت ابو قحافہ جو کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے, وہ کیوں پریشان تھے. آنسر از حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز اسٹل اے ڈسبلیور, وہ ابھی تک ایک منکر تھے, کافر تھے. سو اس لیے ہی واز وریڈ, وہ پریشان تھے. ایز ہی تھاٹ, کیونکہ ان کا خیال تھا یا وہ سوچتے تھے, ڈیٹ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیڈ ٹیکن آل دا ویلتھ ود ہم, ان کا یہی خیال تھا کہ حضرت ابو بکر جو ہیں وہ اپنے ساتھ پوری ساری کی ساری دولت لے گئے ہیں. اس وجہ سے وہ پریشان تھی کہ اب ان کے بچوں کا کیا بنے گا, حضرت ابو بکر کے بچوں کا. کویسچن نمبر 3. ہاؤ ڈیڈ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنسول ہر گرینڈ فادر, حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دادا جان کو کیسے اطمینان دلایا, تسلی دی. آنسر از حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ شوڈ, حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دکھایا, ہم, انہیں, آ ہیپ آف پیبلز, کنکریوں کا ایک ڈھیر, کورڈ جو کہ ڈھانپا گیا تھا یا کور کیا گیا تھا, ود اے پیس آف کلوتھ, ایک کپڑے کے ٹکڑے سے. حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھاٹ, انہوں نے یہ خیال کیا, دیم, ان کو, اس ڈھیر کو یہ خیال کیا, گولڈ, کہ وہ سونا ہے, اینڈ جیوز, اور جواہرات ہیں. سو ہی واز سیٹسفائیڈ, اس لیے وہ مطمئن ہو گئے. کویسچن نمبر 4. ہو واز حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے. آنسر از حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز دا سن آف حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینڈ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زبیر بن العوام اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے. کویسچن نمبر 5. وچ انسیڈنٹ, کون سا واقعہ, ان دا اسٹوری, کہانی میں, شوڈ, بتاتا ہے, دکھاتا ہے, حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ لو, حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت, اینڈ رسپیکٹ, اور عزت, فور دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حضرت اسماء کی محبت اور عزت اس کہانی میں کون سا واقعہ بتاتا ہے. آنسر از حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیڈ گریٹ لو اینڈ رسپیکٹ فور ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت پیار کرتی تھیں اور بہت عزت کرتی تھیں. ڈیورنگ ہز اسٹے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قیام تھا اس کے دوران, ان دا کیو آف تھور, غار ہرا میں جو تھا, غار سور میں جو تھا, شی وینچرڈ ٹو ٹیک فوڈ فار ہم ایوری نائٹ, وہ آپ کے لیے ہر رات کھانا لے جانے کی جرت کرتی. کویسچن نمبر 6. وچ انسیڈنٹ ان دا اسٹوری, کہانی میں کون سا واقعہ, ٹیلز اباؤٹ دا جنروسٹی, ٹیلز اباؤٹ
کے متعلق بتاتا ہے، اباؤٹ دا جنروسٹی سخاوت کے، آف حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کے متعلق کہانی میں کون سا واقعہ ہمیں بتاتا ہے؟ آنسر از وین حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہیریٹڈ ملا وراثت میں گارڈن ایک باغ، شی سولڈ اٹ، تو حضرت اسماء نے اس کو بیچ دیا، اینڈ گیو اوے، اور دے دی، آل دا منی، تمام رقم، اس باغ کو بیچنے کے بعد جو ان کو ملی تھی، ٹو دا نیڈی، ضرورت مندوں میں، اینڈ دا پور، اور غریبوں میں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک باغ جب وراثت میں ملا تو انہوں نے اس باغ کو بیچ دیا، اور اس باغ کی تمام رقم جو اس کو بیچنے کے بعد ان کو موصول ہوئی تھی، انہوں نے وہ تو غریبوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دی، ان کو دے دی۔ کویسچن نمبر 7، واٹ میسج، کیا پیغام، ڈو یو گیٹ، آپ حاصل کرتے ہیں، آپ کو ملتا ہے، فرام دا لائف، زندگی سے، آف حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے آپ کو کیا پیغام ملتا ہے؟ آنسر از حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ لائف، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، گیوز اس، ہمیں دیتی ہے، دا میسج، یہ پیغام، ڈیٹ، کہ وی شوڈ ہیو ڈیپ لو اینڈ ریسپیکٹ فور دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں گہری محبت اور گہرا احترام کرنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وی شوڈ آلسو بی کرجیس، ہمیں حوصلہ مند، جرأت مند بھی ہونا چاہیے، کائنڈ، مہربان، اینڈ جینرس، اور فیاض یا سخی، ہمیں جرأت مند، مہربان، نرم دل اور فیاض بھی ہونا چاہیے، اینڈ شوڈ ہیلپ دا نیڈی اینڈ دا پور، اور ہمیں غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد بھی کرنی چاہیے۔ کویسچن نمبر 8، ہر لائف، آپ کی زندگی، وڈ آلویز بی اے بیکن آف لائٹ فار آل آف اس، ہاؤ، ہم سب کے لیے ایک روشن مینار کیسے ہوگی آپ کی زندگی، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی؟ آنسر از وی کین فالو دا فٹ اسٹیپس مین نقش قدم، آف حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم ان آور لائفز، ہمیں اپنی زندگیوں میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ وی شوڈ لیڈ، ہمیں گزارنی چاہیے، آور لائفز، اپنی زندگیاں، اکارڈنگ ٹو ہر ٹیچنگز، ان کی تعلیمات کے مطابق ہمیں اپنی زندگیاں بھی گزارنی چاہیے، اس طرح سے ان کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے مینار نور ہوگی۔